بر وقت صدقہ کرنے کی اور موقع محل پر صدقہ کرنے کی بہترین مثال آپ کو ایک اور سناؤں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، سلف صالحین میں سے۔ 1 سال جہاد میں رہا کرتے تھے، 1 سال حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے بزرگ، تو 1 سال جب نفلی حج کے لیے جا رہے ہیں، بصرہ پہنچتے ہیں، قافلے کے ساتھ ہیں، بصرہ پہنچتے ہیں تو نظر پڑتی ہے ایک کوڑے کی ڈھیری پر ایک اماں جی بیٹھی ہیں اور مرے ہوئے گدھے سے گوشت کاٹ کاٹ کے دائیں بائیں دیکھ کر گوشت کو کاٹ رہی ہیں، اور کاٹ کر وہ ایک طرف کو چل پڑی۔ عبداللہ بن مبارک کو تشویش ہوئی کہ یہاں تو حجاج رکیں گے، پتہ نہیں کیا کرے گی، کس کو کھلائے گی، کیا ماجرا ہے۔ تو اس کی ٹو میں لگے اور اس خاتون کے پیچھے چل پڑے۔ وہ ایک محلے میں گئی، دروازے کے قریب جا کے اونچی آواز سے کہہ رہی، میری بچیو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اس کو کھاؤ اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ عبداللہ بن مبارک اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ مرے ہوئے گدھے کو گوشت اللہ کا رزق، اور کہہ رہی اس کو کھاؤ اور کھا کر شکر ادا کرو، اس میں کیا شکر کی بات ہے، اس میں کیا شکر کی بات ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے اس اماں سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہیں آپ اپنی بچیوں کو، یہ کیا کھلا رہی ہیں؟ اماں جی کہنے لگی، بیٹا تم جانتے بھی ہو جو ہمارے احوال ہیں، 3 دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ تھا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، آج تو ہمارے لیے مردار کھانا بھی حلال ہو گیا، تو باہر کوڑے پہ یہ مرا گدھا پڑا تھا، اس کا گوشت لے کر آئی ہوں جو میرے بچوں کے لیے حلال ہے، یہ حلال ہے، میں بچوں کو کھلا کے ان کو سے شکر ادا کرواؤں گی۔ تو عبداللہ بن مبارک کی آنکھیں نمناک ہوئیں، اور ان کے پاس 500 درہم تھے، زاد راہ کے لیے 500 درہم تھے، وہ سارے درہم انہوں نے اس بڑھیوں کو دے دیے اور واپسی کا رخ کیا۔ تو جو ان کے عزیز و قریب تھے کہنے لگے چلیں حج کے لیے آگے چلتے ہیں، تو بتلایا کوئی نہیں کہ میں نے تو سارے پیسے دے دیے۔ فرمانے لگے نہیں تم جاؤ، میں آگے نہیں جا سکتا، میں جو واپس جانا ہے۔ تو یہ واپس ہو لیے۔ اب یہ راستے میں پڑھاتے پڑھاتے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے جب اپنے شہر پہنچے ہیں، اتنا وہ حجاج کا قافلہ بھی واپس آیا، تو ایک حاجی نے ایک اشرفیوں کا توڑا لا کر، جس میں 5000 اشرفیاں تھیں، اور توڑا لا کر انہیں دے رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو آپ نے طواف کرتے وقت یہ مجھے دیا تھا، یہ آپ کی امانتیں واپس لے رہے۔ عبداللہ بن مبارک کہہ رہے میں تو گیا ہی نہیں، تو میں نے تو تمہیں کوئی نہیں دیا۔ کہا نہیں آپ نے دیا تھا طواف کے دوران، اور کہا تھا کہ میرے شہر میں جا کے مجھے دے دینا، یہ اپنی امانت پکڑے، میں چلا۔ وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا۔ عبداللہ بن مبارک حیران اور پریشان۔ جب رات ہوئی اور بستر پر گئے ہیں تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے عبداللہ، جو تو نے میرے ایک امتی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا تھا، جو تو نے میرے ایک امتی کے غم کا مداوع کیا تھا، تو نے اپنا حج بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا کر دیا جو قیامت تک تیری طرف سے طواف کرے گا، اور جو تو نے 500 دیے تھے نا، اس کے بدلے میں تجھے 5000 اشرفیاں دی جا رہی ہیں، 5000 اشرفیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے عطا کرتے ہیں، ایسے ادا کرتے ہیں۔ تو آج کا وقت وہ وقت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے کام آئیں، بہنوں کے کام آئیں، مسلمانوں کے کام آئیں۔ اگر ہر محلے کے جو اغنیاء ہیں، مالدار ہیں، اپنے محلے کے فقراء کا، مزدوروں کا، دہاڑی کرنے والوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں باہر سے فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہمیں کسی وزیر اعظم صاحب کے پروگرام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر ہر محلے کے اغنیاء، مالدار اپنے محلے کے غریبوں کو سنبھال لیں تو اس طریقے سے یہ چین چلتے چلتے سارے ملک کے مالدار اپنے علاقے محلے کے غریبوں کا خیال کریں تو انشاءاللہ ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو نہال کر دیں گے، یہاں کے مالداروں کو وہ عطا کریں گے جو ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کے دور کے اندر بہترین سرمایہ کاری ہے، بہترین بزنس کرنے کا وقت ہے۔ تو میں تمام مالداروں سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اس لائن کے اندر بزنس کریں، اس لائن کے اندر
سرمایہ کاری کریں تاکہ یہ لائن وہ لائن ہے جو دنیا بھی بنا دے گی آخرت بھی بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.